رحیمیار خان میں خانپور کے قریب اقبال آباد M5 موٹر وے پر بس کی کار کو ٹکر۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں 4 افراد جاں بحق اور 26 زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق حادثہ ڈرائیور کو نیند آ جانے کی وجہ سے پیش آیا۔ حادثے کا شکار ہونے والی بس کراچی سے ملتان جا رہی تھی۔ لاشیں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ خانپور میں حادثے کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق 26 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کا بتانا حادثہ ڈرائیور کو نیند آ جانے کے باعث پیش آیا ہے، جبکہ خانپور میں بس کراچی سے ملتان جا رہی تھی۔ لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں۔ اقبال آباد M5 کے قریب بس کی ٹرک کو ٹکر سامنے آئی ہے۔ حکومت نے آپریشن بنیانو مرصوص کی اعلیٰ حکمت عملی پر جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جنرل عاصم منیر کی فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی کا نوٹیفیکیشن وزارت دفاع نے جاری کیا۔ اس حوالے سے خصوصی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ آپریشن بنیانو مرصوص کی اعلیٰ حکمت عملی، دشمن کو شکست فاش دینے پر جنرل عاصم منیر کی فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی۔ آرمی چیف کی بے مثال قیادت کی بدولت پاکستان کو مارکا حق میں تاریخی کامیابی ملی۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے مثالی جرت اور عزم کے ساتھ پاک فوج کی قیادت کی۔ جنرل عاصم منیر نے مسلح افواج کی جنگی حکمت عملی اور کاوشوں کو بھرپور طریقے سے ہم آہنگ کیا۔ وفاقی کابینہ کے مطابق آرمی چیف کی بے مثال قیادت کی بدولت پاکستان کو مارکا حق میں تاریخی کامیابی حاصل ہوئی۔ پاکستان میں جنرل عاصم منیر دوسری شخصیت ہیں جنہیں فیلڈ مارشل بنایا گیا ہے۔ اس سے قبل صدر جنرل ایوب خان 1959 میں فیلڈ مارشل بنے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو 2017 میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس، اکتوبر 2018 میں ISI کا سربراہ بنا دیا گیا۔ 2019 میں آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو کور کمانڈر گجرانوالہ تعینات کیا گیا، جہاں 2 سال گزارنے کے بعد وہ GHQ میں کوارٹر ماسٹر جنرل کے عہدے پر تعینات ہوئے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر منگلا میں ٹریننگ سکول سے پاس آؤٹ ہوئے اور فوج میں فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ اعلیٰ ترین جنگی حکمت عملی پر آرمی چیف کو مئی 2025 میں فیلڈ مارشل کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا۔ فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ اعزاز قوم، افواج پاکستان، سول اور ملٹری شہداء اور غازیوں کے نام وقف کرتا ہوں۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور کابینہ کے اعتماد کا شکر گزار ہوں۔ یہ اعزاز قوم کی امانت ہے جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان ہیں۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ سوشل میڈیا پر مارکہ حق فیلڈ مارشل فاتح حق عاصم منیر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ فیلڈ مارشل عہدے کی تقرری پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات۔ عوام کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین۔ سوشل میڈیا پر شہریوں کا کہنا تھا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ ہر پاکستانی کے دل کی آواز اور اپنے سپاہ سالار سے محبت کی عکاس ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کی ہے، جس میں وزیر اعظم نے صدر مملکت کو جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کے فیصلے سے متعلق اعتماد میں لیا۔ اس موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے مادر وطن کا کامیابی سے دفاع کیا۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے، کامیاب دفاع وطن اور بہترین جنگی حکمت عملی پر جنرل سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی کے مستحق ہیں۔ ملاقات میں بھارتی حملوں کے جواب میں پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائی پر مسلح افواج کی قیادت اور افواج پاکستان کو سراہا گیا۔ ملاقات میں وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال بھی موجود تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، وفاقی وزراء، چاروں وزراء اعلیٰ، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، گورنرز اور دیگر کی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی ملنے پر مبارکباد۔ کہا عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھایا۔ یقین ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نئی بلندیوں تک جائے گی۔ خواجہ آصف نے کہا سید عاصم منیر کی ترقی آپریشن بنیانو مرصوص کی قیادت کی کامیابی کا اعتراف ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی بھی مبارکباد۔ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو چینی سفیر سے ملاقات کی ہے۔ ISPR کے مطابق دفاعی تعاون اور خطے کی جیو اسٹریٹجک صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ابھرتے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط اور مشترکہ حکمت عملی پر زور، علاقائی سلامتی کے پیش نظر عملی تیاری اور فوری ہم آہنگی ناگزیر قرار، چین اور پاکستان کے درمیان دفاعی اشتراک کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔
اگر بھارت ٹرمپ کے کردار کا اعتراف نہیں کر رہا تو یہ ان کی اندرونی مجبوری ہے۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کہتے ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ بین الاقوامی قوتوں نے سیز فائر میں کردار ادا کیا۔ امریکہ، ایران، برطانیہ اور سعودی عرب نے سیز فائر میں کردار ادا کیا۔ بھارت کی موجودہ حکومت اپنی سیاست بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے اس جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا عہدہ ملنا تاریخ ساز فیصلہ ہے۔ کابینہ میں فیصلے کی منظوری کے بعد کئی منٹ تک ڈیسک بجتے رہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا یہ اعزاز وزیر اعظم کا انفرادی آئیڈیا تھا۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل دینے کا قانون آرمی ایکٹ میں موجود ہے۔ دشمن کے خلاف ملک کے مؤثر دفاع میں پوری قوم شامل تھی۔ اس مارکے میں آرمی چیف نے نمایاں کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اس مارکے کے روح رواں تھے۔ کابینہ فیلڈ مارشل دینے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ پوری قوم چاہتی تھی کہ جنرل سید عاصم منیر کو اعلیٰ ترین اعزاز دیا جائے۔ اعزاز ملنے سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مدت ملازمت پر فرق نہیں پڑے گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پس پردہ مذاکرات کا عمل جاری ہے۔ یہ مذاکرات ڈی جی ایم اوز کی سطح پر ہونے والی بات چیت کے علاوہ ہیں اور جلد ان کے مثبت نتائج سامنے آنے کی توقع ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ بھارت خطرناک بحری تیاریوں میں مصروف ہے۔ بھارت غیر محدود علاقائی بالادستی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ عاصم افتخار کا کہنا تھا بھارت بحری توسیع پسندی ہم آبی راستوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت اور دریا ہتھیانے کی کوشش اور روش اپنائے ہوئے ہے۔ پڑوسی ممالک کو علاقائی بحری سلامتی کے ڈھانچوں سے خارج کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے اقدام معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف کی وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق سے اہم ملاقات طے ہے۔ وزیراعظم بھارتی جارحیت سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ شہباز شریف کا لائن آف کنٹرول پر اگلے مورچوں کا دورہ بھی متوقع ہے۔ وزیراعظم نے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کرنی ہے۔ وزیراعظم کے دورے میں دفاعی حکام اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بریفنگ دیے جانے کا امکان ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی مصری صدر الفتح السیسی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ وزیراعظم نے کشیدگی کم کرنے میں مصر کے تعمیری کردار پر اظہار تشکر کیا۔ وزیراعظم کا کہنا تھا پاکستان علاقائی امن کے لیے جنگ بندی مفاہمت پر قائم ہے۔ سنتاس معاہدے کو نظر انداز کرنا پاکستان کے لیے سرخ لکیر ہے۔ وزیراعظم اور مصری صدر نے غزہ کی صورتحال پر اظہار تشویش کیا۔ وزیراعظم نے کہا غزہ کو بروقت انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ دو ریاستی حل پر اقوام متحدہ کانفرنس سے بامعنی نتائج کی امید ہے۔ مصری صدر الفتح السیسی کا پاکستان کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کا عزم۔ وزیراعظم نے مصری صدر کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ صدر الفتح السیسی نے وزیراعظم کی دعوت قبول کر لی۔ آئندہ مالی سال کے لیے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات میں پیٹرولیم مصنوعات پر کاربن لیوی سمیت متعدد ٹیکس اقدامات پر اتفاق ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق فی لیٹر 5 روپے کاربن لیوی عائد کرنے اور پیٹرولیم لیوی کو 100 روپے سے زائد کرنے کی تجویز ہے۔ استعمال شدہ گاڑیوں پر 40% سے زائد ٹیکس، فاٹا پاٹا کی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے اور کھاد پر جی ایس ٹی کی عمومی شرح لاگو کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ نئی قومی ٹیرف پالیسی 2025-30 کے تحت ریگولیٹری ڈیوٹیز میں کمی، آٹو انڈسٹری کے لیے امارات کا خاتمہ اور ماحولیاتی معیار پر مبنی گاڑیوں کی درآمد کی اجازت دی جائے گی۔ ایف بی آر نے 400 ارب روپے اضافی آمدن کا ہدف مقرر کیا ہے۔ اوگرا نے گیس کمپنیز کے لیے گیس نرخوں میں رد و بدل کی منظوری دے دی ہے۔ اعلامیے کے مطابق اوگرا نے حتمی منظوری کے لیے سمری وفاقی حکومت کو بھجوا دی ہے۔ اعلامیے کے مطابق سوئی صدرن کے لیے گیس نرخوں میں 103 روپے 95 پیسے فی ایم ایم بی ٹی یو کمی کی سفارش کی گئی ہے۔ سوئی ناردن کے لیے نرخ میں 116 روپے 90 پیسے اضافے کی سفارش کی گئی ہے۔ وفاقی حکومت سے حتمی منظوری کے بعد اوگرا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ایس این جی پی ایل کے لیے گیس قیمتوں میں اضافہ آر ایل این جی کی درآمد میں اضافے کے باعث ہوا۔ اوگرا نے وفاقی حکومت کو کیٹیگری وائز گیس کی قیمتیں مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔ حتمی نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت سے منظوری کے بعد جاری کیا جائے گا۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے اجلاس کا تیسرا سیشن 4 گھنٹے تک جاری رہا، جس میں 17 اضلاع میں بیوٹیفیکیشن منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں ضلع کو بیوٹیفیکیشن اور بہتری کے لیے فنڈز فراہم کرنے کے اقدامات کی ہدایت کی گئی۔ وزیراعلیٰ نے 17 اضلاع میں جاری انسداد تجاوزات آپریشن اور بیوٹیفیکیشن پلان کے بارے میں آگاہی حاصل کی اور اضلاع کے سالانہ ترقیاتی پروگرامز کا تفصیلی جائزہ لیا۔ حافظ آباد، راولپنڈی اور ناروال کے ڈپٹی کمشنرز کو اعزاز دینے کا اعلان
اعلان کیا گیا۔ صوبہ بھر کے تمام بڑے شہروں کو الیکٹرک بسیں فراہم کرنے اور چارجنگ سٹیشنز بنانے کا حکم دیا گیا۔ پوسٹرز، بینرز اور پینافلیکسز پر پابندی کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ روٹی کی یکساں سرکاری نرخ پر فروخت، سڑکوں پر گڑھوں کی فوری مرمت اور نہروں اور نالوں کی صفائی کو یقینی بنانے کا حکم دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ وفاقی حکومت نے سندھ کے اداروں کی شاندار کارکردگی کا اعتراف کرتے ہوئے 9 ارب روپے کی رقم مختص کی ہے، جس سے سندھ حکومت بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں SIUT اسپتال قائم کرے گی۔ اس کے علاوہ سیلاب متاثرین کے لیے امکانات اور مکانات کی تعمیر نو کے منصوبے بھی شروع کیے جائیں گے۔ کابینہ نے بھاری گاڑیوں پر رجسٹریشن فیس اور سالانہ ٹیکس عائد کرنے کی منظوری دی ہے۔ غیر فٹ کمرشل گاڑیوں پر جرمانہ اور 20 سال پرانی گاڑیوں پر پابندی بھی لگائی جائے گی۔ ہیوی ٹرانسپورٹ ڈرائیونگ لائسنسز کے لیے تربیت کی مدت 30 گھنٹے مقرر کی گئی ہے۔ مزید 12 انسداد منشیات کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں گی اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے وزیراعظم کے پیکج میں شمولیت کی منظوری دی گئی ہے۔ ان اقدامات سے صوبے میں ترقی اور امن و امان کی صورتحال میں بہتری کی توقع ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے برشور میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور پاکستانی قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے اور کوئی پاکستان کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ بندوق کے نظریے کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا اور ہم عوام کے خادم ہیں، ہمیشہ عوام کے درمیان رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سیکیورٹی اداروں نے خطرے سے آگاہ کیا مگر میں عوام میں موجود ہوں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ برشور گرڈ سٹیشن جلد فعال ہوگا اور کولڈ سٹوریج بھی تعمیر کرائیں گے۔ مزید 12 برشور کے لیے 50 لیویز اہلکار بھرتی کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے پشین میں 72 غیر فعال سکولز کو فعال کرنے اور 73 رواں سکولز بھی جلد کھولنے کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوکریاں اب مزید میرٹ پر دی جائیں گی اور غریب کا بچہ بھی حقدار ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کا کنوینر سید نوید قمر کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ وزارت اطلاعات و نشریات سے متعلق سال 2019-20 اور 2020-21 کے آڈٹ اعتراضات کا جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے APP کے فنڈز کے خلاف ضابطہ طور پر اسائنمنٹ اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیے جانے سے متعلق معاملے کی انکوائری کے بارے میں FI سے تفصیلات طلب کر لیں۔ آڈٹ حکام نے کمیٹی کو بتایا کہ اسائنمنٹ کے اکاؤنٹ سے فنڈز نکال کر دیگر بینک اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیے گئے۔ کنوینر کمیٹی نوید قمر نے APP حکام سے کہا ہے کہ آپ نے پرائیویٹ اکاؤنٹس میں پیسہ رکھ دیا جو کہ ریگولیشن کے خلاف ہے۔ آپ کو فکسڈ بجٹ ملتا ہے، آپ کو کوئی اتھارٹی نہیں کہ پیسے ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھ دیں۔ پورے بجٹری پروسیس کو آپ الٹا کر رہے ہیں، آپ کو اس کی کس نے اجازت دی؟ نوید قمر نے مزید کہا کہ سالوں سے انکوائری کا کہہ رہا ہوں اور ابھی تک انکوائری نہیں ہوئی۔ کمیٹی نے معاملے سے متعلق FIA سے تفصیلات طلب کر لیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بانی کہہ رہے ہیں پارٹی اور فوج میں اتحاد ہونا چاہیے۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی چیئرمین سے ملاقات ہو چکی ہے، ان ہاؤس تبدیلی کی ہم تردید کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بانی PTI نے کہا کہ اتحاد کا وقت ہے، پارٹی اور فوج میں اتحاد ہونا چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک اتحاد کی طرف جائے۔ مزید کہا کہ بانی PTI نے پہلے بھی کہا ہے کہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے کبھی دروازہ بند نہیں کیا۔ بانی PTI نے کہا کہ حکومت کے ساتھ انہوں نے بات چیت سے منع کیا تھا، اسٹیبلشمنٹ سے نہیں، فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جس طرح فوج نے بھارت کو جواب دیا، اس سے ملک کا وقار بلند ہوا، ہمارا مورال بلند ہوا۔ بانی PTI نے کہا اتحاد رکھو اور الرٹ رہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم ملک، فوج اور قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بانی PTI سے پولیگرافک ٹیسٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ بانی PTI اور بشرا بی بی ناحق قید ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے فارم 47 کی حکومت کو بانی PTI کی قید کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ بانی PTI آئین اور قانون پر یقین رکھتے ہیں، بانی کی رہائی کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ انصاف لارڈز فورم اسیران کو روزانہ قانونی مدد فراہم کر رہا ہے۔ لیگل ٹیم نے 3000 سے زائد کارکنان کی ضمانتیں کرائی ہیں۔ ناحق قید کارکنان کو مالی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ فیصل وابڈا کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے، وزیر اطلاعات پنجاب بسمہ بخاری کا سینیٹر فیصل وابڈا کو مشورہ۔ کہتی ہیں کہ فیصل وابڈا ہوا میں بات کرنے کے عادی ہیں، ان کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں۔ پنجاب حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ وہ ایک ذہنی مریض ہیں اور وہ دیکھیں نا، جو سستا سا شاہ رخ خان بن کے بیچارہ پھرتا ہو،
جس کی نہ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، نہ اس کی ابھی وہ سینیٹر ہے، سیاسی پارٹی ان کی کوئی نہیں. تو یہ جو اس طرح کے ذہنی مریض لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو اس طرح کی حرکتیں کر کے، اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، ان کی حالت پہ ترس کھاتے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک سے رحم کی دعا مانگتے ہیں، ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیتے. بانی پی ٹی آئی سے علیمہ خان اور کزن قاسم زمان خان کو پھر ملاقات کی اجازت نہ مل سکی. دو بہنوں عظمیٰ خان اور نورین خان کی ملاقات. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان، سلمان اکرم راجہ، علی ظفر نے بھی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی. پاک بھارت جنگ کے بعد کے حالات، ملک کی سیاسی صورتحال سمیت پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. بشرا بی بی سے بھابی مہر النساء احمد اور بیٹی مبشرہ شیخ نے ملاقات کی. محمد شیخ کو ملاقات کی اجازت نہ مل سکی. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج راولپنڈی اڈیالہ جیل میں ہوگی. اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند آج صبح 10 بجے جیل میں سماعت کریں گے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرے عدالت میں پیش کیا جائے گا. عدالت کے عملے کی جانب سے بانی پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو سماعت سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے. توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج راولپنڈی اڈیالہ جیل میں ہونے جا رہی ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں، اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند آج 10 بجے جیل میں سماعت کریں گے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرے عدالت میں پیش کیا جائے گا. عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کو سماعت سے متعلق آگاہ کر دیا ہے. توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج راولپنڈی اڈیالہ جیل میں ہونے جا رہی ہے. اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند آج 10 بجے جیل میں سماعت کریں گے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرے عدالت میں پیش کیا جائے گا، جبکہ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کو سماعت سے متعلق آگاہ کر دیا ہے. سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق اہم آئینی مقدمے کی سماعت کے دوران بینچ کی تشکیل، ججز کی معذرت اور عدالتی عمل پر کئی سوالات اٹھے. سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی اور ججز کے درمیان دلچسپ مکالمہ ہوا. تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں. مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل نے سوال اٹھایا، کیا جج کھلی عدالت میں کیس سننے سے معذرت کر سکتا ہے یا چیمبر سے بھی ایسا کہا جا سکتا ہے؟ جس پر وکیل فیصل نے موقف اختیار کیا. کیس سننے والا جج کھلی عدالت میں آ کر ہی معذرت کرتا ہے. جسٹس امین الدین خان نے نشاندہی کی کہ ایسی مثالیں ہیں جہاں ججز نے چیمبرز میں بیٹھ کر کیسز سننے سے معذرت کی. جسٹس مسرت ہلالی نے وکیل سے کہا، آپ تو اصرار کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی دلیل سے متفق ہوں. جسٹس محمد علی مظہر نے سوال اٹھایا کہ کیا ہم جوڈیشل آرڈر جاری کریں کہ فلاں جج کو بینچ پہ لایا جائے؟ کیا 2 ججز کو واپس لانے کے لیے کوئی دعوت نامہ بھیجیں؟ جسٹس امین الدین خان نے وکیل فیصل صدیقی سے ہنستے ہوئے کہا، میرے خیال میں آپ ہی ان 2 ججوں کو دعوت نامہ بھجوا دیں. جبکہ جسٹس مسرت ہلالی نے طنزاً کہا، آپ مجھے امریکہ کا ٹکٹ لے دیں، میں اس جج کو امریکہ سے جا کر لے آتی ہوں. فیصل صدیقی نے کہا، 10 سال سے سزائے موت کی اپیلیں زیر التوا ہیں، مخصوص نشستوں سے متعلق اپیلوں کو بھی ملتوی کیا جائے. جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ فوجداری کیسز روزانہ کی بنیاد پر سنے جا رہے ہیں، میں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی کہ ان پر سماعت ہونی چاہیے. جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ بہت ساری باتوں کا آپ کو علم نہیں ہے. سنی اتحاد کونسل کے وکیل کے بینچ کی تشکیل کے حوالے سے اعتراضات پر دلائل مکمل ہو گئے. مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کو براہ راست نشر کرنے کی بھی استدعا کی گئی. حامد خان کی دونوں درخواستوں پر دلائل کل سنے جائیں گے. نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ آ گیا. سپریم کورٹ نے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کی اپیل مسترد کرتے ہوئے سزائے موت برقرار رکھی ہے. عدالت نے واضح کر دیا کہ جرم ثابت ہے اور سزا بھی برقرار رہے گی. تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں. سپریم کورٹ نے پاکستان کے ہائی پروفائل نور مقدم قتل کیس میں ظاہر جعفر کی اپیل خارج کر دی. قتل کے جرم میں سزائے موت برقرار، جبکہ ریپ کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی گئی. جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا. عدالت نے قرار دیا کہ نور مقدم کے ناز کا ملزم کے گھر سے برآمد ہونا جرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، CCTV ہو یا نہ ہو. جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے کہ کیس میں بہت سے حقائق تسلیم شدہ ہیں اور ان پر دلائل دینے کی ضرورت نہیں. مجرم اور مقتولہ ایک ساتھ رہتے تھے، یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے. دونوں کے درمیان ایسا رشتہ تھا جو یورپ میں عام ہوتا ہے مگر یہاں نہیں. اغوا کی سزا 10 سال سے کم کر کے 1 سال کر دی گئی، جبکہ عدالت نے نور مقدم کے اہل خانہ کو معاوضے کی ادائیگی کا فیصلہ برقرار رکھا. شریک ملزمان مالی جان محمد اور چوکیدار افتخار کی سزا میں بھی نرمی. عدالت نے کہا، جتنی سزا کاٹ لی وہی کافی ہے. رجب طیب اردوان انٹرچینج جو اسلام آباد کے F8 اور F9 سیکٹرز کو ملاتا ہے ایک اہم انفراسٹرکچر منصوبہ ہے جس کا افتتاح وزیر اعظم شہباز شریف نے 18 فروری 2025 کو کیا تھا، مگر صرف 3 ماہ بعد ہی اس منصوبے میں تعمیراتی خامیاں سامنے آنے لگی ہیں. اسلام آباد سے ارشد شاد رپورٹ کر رہے ہیں. مرکز میں واقع رجب طیب اردوان انٹرچینج کا مقصد ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانا اور شہریوں کو جدید سفری سہولیات فراہم کرنا تھا. یہ منصوبہ 3.655 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیا
गया, जिसमें 1.3 किलोमीटर तवील अंडर पास और 1.1 किलोमीटर फ्लाईओवर शामिल है। रोजाना करीब 70,000 गाड़ियां इस पर सफर करती हैं, लेकिन इफ्तिताह के महज 3 माह के अंदर ही इंटरचेंज में दरारें, नकासी आपके मसाइल, पेंट उखड़ने और रिफ्लेक्टर्स के टूटने जैसे मसाइल सामने आने लगे। माहिरीन इन खामियों को नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल और गैर मियारी तामीरात का नतीजा करार दे रहे हैं। शहरियों का कहना है अरबों रुपए लगाए गए हैं मगर मियार निहायत खराब है। हुकूमत को चाहिए कि जो कंपनी बना रही थी इस पर जुर्माना आयद करे। हुकूमत को चाहिए कि वो कंपनी को बुलाएं और जो उन्होंने नाकस मटेरियल यूज़ किया है इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, इसके ऊपर प्रॉपर टीम बैठे। गवर्नमेंट को यकीनन फायदा मंद है, लेकिन अगर मियार का ध्यान नहीं रखा गया तो ये अवाम के पैसों का ज़िया होगा। मेहरबानी करें, अगर 4 पैसे आपने लगाने हैं जरा अच्छे से लगाएं। ये जो हुकूमत जाएगी साथ रोड भी चला जाएगा, फिर आवाम खुआर होती रहेगी, बस वक्ती तौर पर ये अपना निज़ाम चलाते रहेंगे। सीडीए ने इन शिकायत पर रद्द अमल देते हुए कहा ये रूटीन मेंटेनेंस वर्क है मगर जमीनी हकाइक इससे मुख्तलिफ नजर आते हैं। 3 माह कबल 3.5 अरब से जायद की लागत से तैयार होने वाला रजब तैयब उर्दगान इंटरचेंज जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। शहरी कहते हैं हुकूमत को फिलफोर तामीराती कंपनी को शोकास नोटिस जारी करके जुर्माना आयद करना चाहिए। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के जदीद सेक्टर्स में शुमार होने वाले I-10 में पानी जैसी बुनियादी सहूलत नायाब हो गई। गर्मी बढ़ते ही पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी फजर के वक्त ही इंक्वायरी ऑफिस के बाहर पानी के टैंकर्स के इंतजार में पहुंच जाते हैं। रिपोर्ट कर रही हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ जाहिदा राव। सुबह सवेरे पानी के हुसूल के लिए कतारों में लगे बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे। ये मनाजिर किसी दही इलाके के नहीं बल्कि वफाकी दाल हुकूमत इस्लामाबाद के हैं। सेक्टर I-10 इंक्वायरी ऑफिस के बाहर शहरी पानी के एक टैंकर के लिए ख्वार होकर रह गए। शहरियों का कहना है ये इस्लामाबाद है या कोई सहरा। अरबों के प्रोजेक्ट बन रहे हैं लेकिन हमें पीने का पानी तक मुयस्सर नहीं। मैं यहाँ I-10 के रिहायशी हूँ। यहाँ पे गर्मी में काफ़ी मसला होता है, 2-3 दफ़ा चक्कर लगाने पड़ते हैं। पानी का मतलब गर्मी में ज़्यादा इशू होता है और यहाँ पे जो बराए नाम प्लांट लगे होते हैं पानी होते ही नहीं है। मुख्तलिफ डैमों से पानी आता है, रावत डैम से आता है, सिमली डैम से आता है और खानपुर डैम से आता है। अक्सर पानी का यह मसला रहता है। सेक्टर I-10 में रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ चंद खुश नसीबों को पानी का टैंकर मुयस्सर आता है। बाकी शहरी दर दर की ठोकरें खाते नजर आते हैं। सेक्टर को पानी की फराहमी पर मामूर मुलाजिम का कहना है कि 2 रोज काबिल शदीद आंधी की वजह से फीडर ट्रिप कर गए जिसके बायस पानी की सप्लाई मुतासर हुई। ट्यूबवेल पे जो पूना से हमारा पानी आता है वहाँ पे वो ट्रांसफार्मर जल गए थे जिसकी वजह से वो 2 दिन डिस्टर्बेंस हुई है। विफाकी दाल हुकूमत में पानी की ये सूरत हाल कई सवालात खड़े करती है। एक तरफ अरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट पर काम जारी है तो दूसरी जानिब शहरी पानी की बूंद बूंद के लिए ख्वार हो रहे हैं। क्या इंतजामिया इस संगीन मसले के हल के लिए कुछ करेगी या ये बहरान बढ़ता जाएगा? कैमरामैन जॉन के साथ जाहिदा राव, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद।